بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں، معاملہ بہت زیادہ حساس ہے، کشیدگی بڑھ گئی ہے اور صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی، شہر اقتدار کی، جہاں پر مساجد کے شہید کرنے کا معاملہ اب شدت اختیار کر گیا ہے۔ اور مدنی مسجد جس طرح سے شہید کی گئی تھی، اب اس کے بعد وہاں پر لوگ پہنچے تھے، وہاں پر نماز پڑھنا شروع ہو گئے تھے، بڑی تعداد میں وہاں پر علماء، طلباء، مدارس کے یہ سب وہاں پر پہنچے ہوئے تھے۔ پھر پولیس بلائی گئی، پولیس وینز، پریزن وینز وہاں پر تھیں، پولیس کی بڑی تعداد وہاں پر تھی، علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا تھا۔ اب وہاں پر پولیس نے ایکشن شروع کر دیا۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ اس سے کچھ دیر پہلے کے ظاہر مناظر ہیں، کیونکہ آپ جب ویڈیو دیکھیں گے اپلوڈ کرنے میں جو ٹائم لگے گا، ان میں بزرگ ہیں، دینی مدارس کے طلباء ہیں، علماء ہیں، ان کو اب پولیس نے گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور آگے جیسے جیسے آپ دیکھیں گے تو وہاں پر لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو رستے میں نظر آ رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں جی ہم وہاں پر نہیں موجود تھے، یہاں سے گزر رہے ہیں۔ بہرحال آپ یہ دیکھیے وہ سمجھا بھی رہے ہیں کہ بزرگ ان کو کہ نہیں میرا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ دیکھیں ان کو قمیض سے پکڑا ہے اور ان کو بھی لے جا رہے ہیں، دیگر لوگوں کو بھی لے جایا جا رہا ہے۔ میری ابھی وہاں پر ایک رپورٹر سے بات ہوئی ہے اسلام آباد میں، وہ بتا رہے ہیں کہ پولیس آگے جانے نہیں دے رہی رپورٹرز کو بھی، اور شاید کچھ اس طرح کی اطلاعات ہے کہ رپورٹرز کو بھی روکا گیا ہے یا ان کو وہاں پکڑ لیا ہے پولیس نے، تو ان کو بھی نہیں کوریج کے لیے جانے دیا جا رہا۔ یہ معاملہ کافی زیادہ حساس ہے۔ رات گئے جس طرح سے خبر آئی کہ پہلے پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لیا تھا، لوگوں کو آنے نہیں دیا تھا، اس کے بعد وہاں پر مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ 50 مساجد ہیں جن کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی ہیں، گرین بیلٹ پر ہیں یا یہ جگہ ان کے لیے نہیں تھی۔ اب کچھ ایسی مساجد ہیں جن میں مدنی مسجد بھی کہی جاتی ہے کہ یہ دہائیوں سے یہاں پر تھیں۔ اچھا، اب یہ کنٹروورسی بن گئی ہے، اور یہ دیکھیں آپ کہ لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پر، یہ بھی آج کے مناظر ہیں، وہاں پر کتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود، یہ آپ دیکھیے، اور یہ سب وہاں پر آئے اور یہاں پر نماز بھی ادا کرنی شروع کر دی ان لوگوں نے۔ اب انتظامیہ، پولیس وہ کہتی ہے کہ جی نہیں یہاں اب مسجد نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ لوگ رات کو ہی آ گئے تھے جب مسجد کی شہادت کی اطلاع ملی۔ رات کو آ کر یہاں پر علماء نے اکٹھے ہو کر بڑی سخت تقاریر کی، سخت اعلانات کیے، اور آ کر کہا کہ یہیں پر ہم مسجد دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں۔ اس کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں کہ سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہاں پولیس بھی ہے۔ اب یہ معاملہ سیاسی رخ بھی اس لیے اختیار کر گیا ہے مذہبی کے ساتھ ساتھ کہ اس میں JUI کی انٹری ہو گئی ہے، جمعیت علماء اسلام، جو ایک سیاسی جماعت بھی ہے مذہبی جماعت ہونے کے ساتھ۔ مولانا عبدالغفور حیدری، انہوں نے بڑا سخت اس پر اعلان کیا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں کیا مودی کی حکومت آ گئی ہے جو مساجد گرانا شروع کر دی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ خبر بھی ہے کہ اس مسجد کے حوالے سے، اس کو شہید کرنے کے بارے میں انتظامیہ سے پہلے، یعنی مسجد انتظامیہ سے پہلے مذاکرات ہو چکے تھے اور متبادل جگہ پر مدرسہ تعمیر کر دیا گیا تھا، اس پر کروڑوں روپیہ لگایا گیا اور وہ مدرسہ تعمیر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس مسجد کو، اور یہ معاہدہ ہوا تھا جنوری 2025 میں، اس کے بعد اس مسجد کو شہید کیا گیا ہے۔ لیکن وہاں لوگ جو موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، اب خیال آ رہا ہے، اگر کہا جاتا ہے جی کوئی قبضے کی جگہ تھی یا غیر قانونی جگہ تھی یا گرین بیلٹ تھی، تو یہ مساجد سے ہی آغاز کیوں کیا گیا ہے؟ 100 ہاؤسنگ سوسائٹیز بتائی جا رہی ہیں، کیا ان کو گرایا گیا ہے؟ باقی عمارتوں کو گرایا گیا ہے؟ کئی آپ کو سرکاری عمارتیں ملیں گی جو جہاں پر ہیں وہ جگہ اس چیز کے لیے مختص نہیں ہے، کئی آپ کو پولیس چوکیاں ملیں گی، تھانے ملیں گے، بہت سی ایسی جگہ ملیں گی، تو مساجد کو ہی کیوں گرایا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے بھی اب یہ کنٹروورسی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ رات کو یہ بھی ہوا تھا کہ جب یہ معاملہ زیادہ حساس ہو گیا، کیونکہ اس کے پورے پاکستان میں اثرات آ سکتے ہیں، تو فوری طور پر یہ میٹنگ ہوئی۔ طلال چودھری وزیر مملکت داخلہ پہنچے غفور حیدری صاحب کے پاس، DC اسلام آباد المشہور، جن کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے، کسی کی جرت نہیں ہو سکتی چاہے ہائی کورٹ کے آرڈرز ہوں، انہوں نے توہین عدالت کی ہو، ان کو ہٹایا جائے، نہیں جناب، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اتنی زیادہ یہ الیکشن میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں، MPOs انہوں نے جاری کیے، غیر قانونی ہائی کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی کرتے ہیں MPOs جاری کیے، تو یہ وہ DC صاحب ہیں۔ پھر یہ وہ DC صاحب ہیں کہ ایک خاتون کا ٹھیلا وہاں سے غائب ہو گیا، انہوں نے کہا جی اسلام آباد صاف ہو گیا ہے، انہوں نے اس طرح کی تصاویر بھی شیئر کی اور بہت کچھ۔ پھر IG اسلام آباد یہاں پر، پھر چیئرمین CDA یہاں پر پہنچے غفور حیدری صاحب کے پاس، تو یہ سارے لوگ پہنچے، لیکن لگتا ہے کہ معاملہ حل نہیں ہو سکا، جس سے اب زیادہ معاملہ خراب ہو گیا ہے، کشیدگی بڑھ رہی ہے اور تصادم کا خطرہ ہے، اور اس کے اثرات پورے ملک میں ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ
دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پر کس طرح سے قابو پاتی ہے. ابھی تو یہی پکڑ دھکڑ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو دکھایا لوگوں کی بڑی تعداد بھی کہتے ہیں جی ہم یہیں پر نماز پڑھیں گے, یہیں پر دوبارہ مسجد تعمیر کریں گے. ایک اور چیز جو بہت زیادہ خبروں میں آ رہی ہے, ابھی تک لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, ہوا یہ کہ اچانک اشتہار صبح کے وقت سامنے آیا, وائرل ہونے لگ گیا, اور اس میں چونکہ نام تھا سرکار بنام عمران احمد خان نیازی, تو اس لیے یہ خبر چل گئی کہ جی عمران خان کا بنی گالا کا گھر اس کو اب نیلام کیا جا رہا ہے. اگر آپ یہ دیکھیے نا, یہ مقدمہ نمبر بھی دیا ہوا ہے اور یہاں لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیے آپ کہ سرکار بنام عمران احمد خان نیازی وغیرہ, اور پھر اس میں یہ سرکاری اشتہار از دفتر اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ ICT اسلام آباد, نیلامی اراضی نیب ریفرنس نمبر فلاں, اور پھر آگے بتایا ہوا ہے جی اسلام آباد میں 248 کنال 8 مرلے, رقبہ 405 کنال 3 مرلے. یہ ساری پھر ڈیٹیل تھی کہ جی 11 بجے صبح 11 اگست 2025 کو نیلامی ہونے جا رہی ہے. تو یہ خبر سامنے آئی, حتیٰ کہ پھر سوال ہونے لگے, سلمان راجہ صاحب کو میدان میں آنا پڑ گیا کہ جی ہمیں تو کوئی اطلاع نہیں دی گئی, عمران خان کا گھر نیلام کیا جا رہا ہے بنی گالا کو. لوگوں نے کہا جی ان کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی, یہ کتنا بڑا ظلم ہے, کیا کیا جا رہا ہے, فلاں کیا جا رہا ہے. لیکن آہستہ آہستہ پھر چیزیں سامنے آئیں کہ اصل میں تو عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیس چلے وہ کسی میں بھی اب سزائے یافتہ نہیں, ایک میں ہیں, اور باقی تو کیسز ختم ہو گئے ان کے, یا بری ہو گئے یا سزائیں معطل ہو گئیں. تو اس میں یہ کہ ایک کیس میں 10 لاکھ جرمانہ ہے, تو کہیں ان کی جائیداد کی نیلامی کی تو بات ہی نہیں. تو پتہ چلا کہ یہ اصل میں چونکہ یہ القادر ٹرسٹ کیس کا عنوان یہی ہوتا ہے سرکار بنام عمران احمد خان نیازی, پرائمری ایکیوزڈ یعنی مین ایکیوزڈ اس میں عمران خان ہے, آگے وغیرہ وغیرہ میں پھر بحریہ ٹاؤن, ملک ریاض اور فرح گوگی صاحبہ. فرح گوگی جو ہیں ان کو بحریہ ٹاؤن کی طرف سے کچھ جگہیں الاٹ ہوئی تھیں, یعنی ٹرانسفر ہوئیں, وہ جگہیں اب نیلام کی جا رہی ہیں. تو اصل قصہ یہ ہے کہ فرح گوگی اشتہاری ہیں اور ان کی یہ جائیداد ہے جس کو کہ نیلام کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ اشتہاری ہیں. یہ اصل کارروائی ہے. باقی اس کے علاوہ یہ کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں ڈاکٹر فضا اکبر جو سنو نیوز پہ پروگرام کرتی ہیں, اینکر پرسن ہیں, انہوں نے ثناء اللہ مستی خیل ممبر قومی اسمبلی کو کہا کہ ٹرمپ آپ کا ابا ہے, ٹرمپ کو آپ ابا کہتے ہیں. یہ 2 دفعہ جب کہا انہوں نے ریپیٹ کیا, تو اس پر ثناء اللہ مستی خیل نے کہا کہ جی میں اس طرح کے پروگرام میں نہیں بیٹھ سکتا, آپ اپنے الفاظ واپس لیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی نہیں, آپ تو اس سے بھی بری لینگویج یوز کرتے ہیں. اس پر پھر بات زیادہ بڑھ گئی اور پھر یہ ہوا کہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب اٹھ کے ہی چلے گئے. یہ میں آپ کو سنواتا ہوں کہ ہوا کیا ان کے پروگرام میں. یہ تو انہوں نے فضا صاحبہ نے جب یہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب اٹھ کر چلے گئے تو پھر ان کا ایک کلپ چلایا کہ جی آپ پارلیمنٹ کے اندر کیسی گفتگو کرتے رہتے ہیں, جس پر بیپ ہمیں لگانی پڑی. یہ ہے جی وہ کلپ. ہم ٹرمپ کو کیا سمجھتے ہیں, ٹرمپ کیا ہے جی؟ ٹرمپ کو ابا جی سمجھتے تھے, آپ کہتے تھے ٹرمپ آئے گا تو وہ کہتے ہیں ٹرمپ کو آپ ابا جی سمجھتے تھے. ہمارا ٹرمپ سے نہیں ہے. آپ ٹرمپ کو ابا جی نہیں سمجھتے تھے, دوبارہ ریپیٹ کیا انہوں نے. پوچھنا پڑا, آپ نے کہا کہ ہم ٹرمپ کو کیا سمجھتے ہیں. یہ میں اعتراض کرتا ہوں. سر ٹرمپ صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, آپ نے کہا ٹرمپ کو کیا سمجھتے ہیں, ٹرمپ امریکی صدر. مسیح صاحب نے کہا جی میں اعتراض کرتا ہوں, آپ یہ الفاظ واپس لیں. تو اس پر فضا صاحب نے کہا جی آپ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ وہ آئے گا تو رہائی ملے گی, تو اس پر وہ اٹھ کر چل گئے, انہوں نے مائک اتار دیا. تو ٹرمپ کو آپ لوگوں نے امیدیں نہیں دکھائی تھی ٹرمپ صاحب سے PTI کے بارے سے بات کریں گے, اسمبلی میں کھڑے ہو جو واپس بولے جا رہے ہیں وہ. جی ناظرین چلیں, انہوں نے کہا جی اسمبلی میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ. پھر یہ جب چلے گئے تو پھر ڈاکٹر فضا نے اپنے پروگرام میں وہ الفاظ بھی چلائے کہ وہ خواجہ آصف کو مخاطب کر کے کچھ کہہ رہے تھے, جس پر بھی بیپ لگائی گئی. باقی جی اب محمد مالک صاحب جو کہہ رہے ہیں 2,000-3,000 ارب روپے کی کرپشن سامنے آ چکی ہے پچھلے 3 سال میں جب سے یہ نظام ہے. تو اب اتنی کرپشن کے باوجود کیا موجودہ نظام کو برداشت کیا جائے گا, موجودہ حکومت کو برداشت کیا جائے گا؟ قصے اور سامنے آ رہے ہیں, یعنی خود مالک صاحب نے خبر بریک کی. تو ایسی کرپٹ ترین حکومت یا نظام کے بارے میں مالک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سکون سے بیٹھی ہے, اتنی کرپشن ان کے اندر ہو گئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اپوزیشن کی تحریک کا رخ پنڈی کی طرف ہے, کوئی پریشر نہیں پڑ رہا. اگر نواز شریف وزیر اعظم ہوتے اور فیلڈ مارشل کا ٹرمپ کے ساتھ کھانا ہو جاتا تو اس وقت تک لڑائی ہو چکی ہوتی, مگر شہباز شریف اس ملاقات سے خوش ہیں کہ شاید میری بھی کوئی اچھی بات کر دی ہو. محمد مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی چلو شہباز شریف صاحب کو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اطہر کاظمی صاحب نے بھی تجزیہ دیا کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی لڑائی چل رہی تحریک انصاف کی, تو یہ ایک گارنٹی ہے موجودہ حکومت کے لیے کہ جب تک تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے, اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی رہے گی حکومت کو, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو مالک صاحب کی 2-3 ہزار ارب روپے کی کرپشن کی خبر تھی,
یہ سب اور دیگر کا، تو اس کے باوجود حکومت کو خطرہ نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں کتنے ریکور ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے. تو پھر ابھی 3 سال میں کچھ ہوا ہے، تو اگلے سال 2 سال اگر یہ حکومت رہتی ہے تو سوچیے یہ پھر 5000 تک ہی کرپشن جائے گی اور کیا کیا پھر ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.